عطا فرمایا، اپنا اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سننے سنانے کی توفیق سے بھی نوازا۔ یہ ماہ مبارک شعبان المحسن کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ جس طرح رجب شریف کی عظمت کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، اب شعبان، پھر آگے امت کی مغفرت کا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، خالق کائنات مالک لم یزل اللہ رب السماوات والارض کی رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن اس امت کے لیے کچھ وقتوں کو خاص بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے، انہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کو اپنے مخلوق کے ساتھ بے انتہا پیار ہے۔ آپ اگر کوئی مٹی کی چیز بنائیں، لوہے کی یا لکڑی کی چیز بنائیں، جسے آپ کے ہاتھ تراشیں، جسے آپ کے ہاتھ بنائیں، اگر وہ ٹوٹ جائے، وہ بکھر جائے تو افسوس ہوتا ہے، محنت رائگاں چلی گئی ہے، وقت ضائع ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس مخلوق کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تراشا ہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے بندے بگڑ جائے، نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے عذاب کی طرف جائیں۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ بات کو سمجھایا اپنے صحابہ کو۔ فرمایا، میرے غلاموں، کسی سفر کے اندر، کسی قافلے میں کسی عورت کا شیرخوار بچہ گم ہو جائے، دودھ پینے والا بچہ گم ہو جائے اور وہ اسے تلاش کرتی رہے، اور گم بھی قافلے میں ہو جائے، بھیڑ میں گم ہو جائے، مارے مارے وہ اسے تلاش بھی کرتی رہے، تو جب اسے تلاش کر لے گی، اسے پا لے گی، آپ نے اشارے کے طور پر سمجھایا کہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی وہ جو خاتون ہے جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اب اسے مل گیا ہے، تو دیکھو وہ اپنے بچے کو کس طرح پیار کر رہی ہے، ملنے کے بعد اسے سینے کے ساتھ لگا رہی ہے، اسے چوم رہی ہے اور سائڈ پہ ہو کر اسے دودھ پیش کر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے، میرے صحابہ کیا ہو سکتا ہے یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں کی ممتا یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کے بچے کو گرم ہوا بھی لگے، آگ میں ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول، کوئی ماں یہ نہیں برداشت کرتی ہے کہ اس کے بچے کو گرمی یا سردی لگ جائے، جلانا تو درکنار۔ تو فرمایا، میرے صحابہ، یہ ایک اکیلی ماں ہے جس کا گم ہونے کے بعد اس کو اس کا بچہ مل بھی گیا ہے اور اس کے اندازے پیار ختم نہیں ہوتے ہیں،
یا اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی ہے، اور وہ اللہ تو اس جیسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کے اوپر پیار کرتا ہے۔ اس اکیلی ماں جیسا نہیں، بلکہ اس جیسی 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا، کسی صورت نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے آگ کے اندر چلیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے عذاب میں مبتلا ہوں، وہ نہیں چاہتا اس کے بندے عذاب کی سختیاں برداشت کریں، وہ نہیں چاہتا ہے کہ بندوں کی قبریں تنگ ہوں۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں، میرے جو بندے ہیں جن کا میں خالق ہوں، جن کا میں مالک ہوں، جنہیں میں نے پیدا کیا ہے، جن کو میں نے تخلیق کیا ہے، وہ عذاب کیوں اٹھائیں۔ لیکن یہ بندوں پہ مرتب ہے کہ وہ بندے اپنے لیے کون سا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ تو وقتوں کو اس امت کے لیے عظیم بنا رہا ہے، وہ تو مہینوں کو اس امت کے لیے عظیم بنا رہا ہے، وہ تو دنوں کو اس امت کے لیے عظیم بنا رہا ہے، بندوں کے لیے دن عظیم کر رہا ہے، مہینے عظیم کر رہا ہے، وقت عظیم کر رہا ہے، راتیں عظیم کر رہا ہے، دن بہترین کر رہا ہے کہ میرے بندے کسی طریقے سے میری بارگاہ میں آ کے جھک جائیں۔ بندے کا کام آنا ہے اس کی بارگاہ میں آ کر جھکنا، عطا کرنا، معاف کرنا آگے اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کیسے نوازتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ رجب کا احترام تو اسلام سے قبل بھی اس کا کیا جاتا تھا، احترام کیا جاتا تھا رجب کا، لیکن شعبان کی عظمت اور مقام بتانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے شعبان کے اندر، یعنی اس ماہ مبارک میں آپ لگاتار اس میں 28 تک روزے رکھ لیتے تھے، یعنی آخری دنوں کے روزے چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑ بھی آخری دنوں کے دینے چاہیے کیونکہ شعبان کا جو روزہ ہے وہ نفلی ہے۔ اگر بندہ رکھ لے اور چاند نکل آئے رمضان کا تو یعنی اس کی بہت ساری علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن آپ کثرت کے ساتھ اس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور شعبان جو ہے یہ شعبن سے ہے، اور شعبن کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے شعبن کہا جاتا ہے، گھاٹی کہا جاتا ہے۔ تو شعبان کی بھی ایک طرف رجب ہے اور دوسری طرف رمضان ہے، درمیان میں یہ ہے۔ اور جب پھر اللہ کی رحمت برستی ہے، جب بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، تو وہ جو گھاٹی والی جگہ ہے وہاں سے پانی تیز چلتا ہے، پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور وہاں گھاٹی کے پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر جب اس کا بہاؤ تیزی کے ساتھ چلتا ہے تو وہاں کی گھاٹی کے پتھروں کی میل کچیل کو وہ دور کر دیتا ہے، وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور فضیلت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے دو پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہے، جب بارش برستی ہے تو پانی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور گھاٹی کے سارے پتھر پانی کے ساتھ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ ٹکرا کر چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، نوافل کے روزے رکھتا ہے اور تسبیحات پڑھتا ہے، اس کا دل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کے جسم سے گناہوں کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے،
اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی اس کی فضیلت کی بات یہ ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں جو رجب ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. اگر شعبان میں ہم عبادت کریں گے تو رمضان میں اس کا پھل کاٹیں گے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی جس چیز کو بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. ہم سارے لوگ زمین پہ رہتے ہیں، سب کچھ زمین پہ ہے، مسجدیں بے شمار، شہر بے شمار زمین پہ ہیں، لیکن جس شہر کو میرے آقا کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے اس شہر کی قسمیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اس شہر کو نسبت ہوئی ہے تو اللہ اس کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے. تو اس شعبان کے لیے تو نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شعبان کے اندر عبادات اور اس کے روزے رکھ کر امت کو یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم شعبان کے اندر روزے رکھو گے، عبادات کرو گے تو رمضان کی برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی. اور اس مہینے کو اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہے. جب اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہے تو پھر اس مہینے میں سب اذکار سے بڑھ کر، سب ذکروں سے بڑھ کر جو ذکر ہونا چاہیے وہ درود پاک کا ذکر ہونا چاہیے. اور درود جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو قریب کرتا ہے بندے کے. ایک مرتبہ جو بندہ درود پڑھتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں سے اس بندے کو نوازتا ہے. اور اس مہینے کو نسبت بھی آپ کے ساتھ ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ درود، آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھنا چاہیے. اور جو شخص دن کے اندر 500 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، اور یہ درود بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، انتہائی مختصر درود ہے، اتنا لمبا ٹائم بھی اس پہ نہیں لگتا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بندہ یہ درود پڑھ لیتا ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، یعنی انتہائی مختصر یہ درود ہے. تو جو بندہ یہ درود ایک دن میں 500 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر دنیا اور آخرت میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں تو مسجد تک پہنچتے ہوئے آپ 50 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور جب مسجد سے نکلے اپنے گھر جا رہے ہیں تو فضولیات سے بھی بچیں گے اور 50 مرتبہ پھر پڑھ لیں گے. یعنی اگر آپ ایک ہی چلے میں نہیں پڑھنا، بلکہ آپ جب چاہے مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں تو یہ 500 مرتبہ ہو جائے گا. اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اجر اتنا بڑا ہے کہ جو شخص یہ درود دن میں 500 مرتبہ پڑھے گا. میں ایک بار پھر دعا دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. جو 500 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج نہیں کرے گا. نہ دنیا میں اسے کوئی محتاجی ہوگی، نہ آخرت میں محتاجی ہوگی.